گزشتہ دنوں آپ کے گھر ایک سیاسی گیدرنگ ہوئی، پاکستان کی سیاست کے پرومیننٹ فگرز جمع ہوئے، کیا بات چیت ہوئی؟ کیا مستقبل کے حوالے سے روڈ میپ طے ہوا؟ شکریہ بدر میں ہم سیاسی لوگ ہیں، آپس میں سیاستدان ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کوئی چیز ضروری نہیں ہے کہ کوئی طے ہوتی ہے۔ ہم حالات حاضرہ پہ بات چیت کر رہے تھے کہ ملک کے جو مسائل ہیں اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں، ہم کیا اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سب چھوٹی پارٹیاں تھیں ریلیٹیولی اسپیکنگ، تو وہ بات کر رہے تھے۔ ہم آفتاب شیرپاؤ جیسے سینئر سیاستدان تھے، مشاہد حسین صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، دیگر تھے، تو صرف ملک کے حالات پہ بات چیت کر رہے تھے۔ ایک کھانے پہ ملے تھے۔ ٹھیک، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی آپ کے رابطے ہیں سر؟ جی، اسد قیصر صاحب سے کبھی نہ کبھی ملاقات ہو جاتی ہے، دیگر لیڈران سے بھی ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور وہاں پہ جو لوگ تھے جو میٹنگ میں آئے تھے ان کی بھی پی ٹی آئی کے لیڈران سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور مسلم لیگ نون کے لیڈران سے بھی ملاقات ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کے لیڈران سے بھی ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے سب دوست ہیں۔ اور ہماری ایک کوشش ہے ہم سیاسی لوگوں کی، اور کم از کم وہ جو اس دن بیٹھک تھی اس میں ہم نے یہ بات ضرور کی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جو ملک میں ہم نے سیاست کو دشمنی کا رنگ دیا ہوا ہے اس کو اختلاف کا رنگ ضرور دے دیں، لیکن دشمنی کا رنگ نہ دیں۔ ایک پاکستانی، اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا مزید دشمنیوں کے، مزید دست و گریباں ہونے کے لوگوں کے، اور اگر تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اگر، لیکن مفتی صاحب وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے یا کیا نہیں ہو سکتا، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ صرف بات چیت کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب طریقہ کار ہے۔ وہ پکڑ دھکڑ کے ذریعے بھی، دھرنوں کے ذریعے اور مارا ماری کے ذریعے بھی نہیں ہے، بات چیت کے ذریعے ہے، اور اس کے اندر سب کو اپنی اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن میں تھوڑی سی لچک دکھانی ہوگی، اور اس کے بعد ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام فریقین جو ہیں وہ اس چیز پہ ان سب کے لیے ملک کا مفاد جو ہے وہ صف اول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتی ہے کوئی بھی قوت تو اس کو کرنی چاہیے، چاہے وہ میڈیا ہو، سیاسی لیڈران ہوں، دیگر ہوں۔ ٹھیک، لیکن مفتی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر فورم پہ گورنمنٹ نے مذاکرات کی بات کی ہے۔ کل یوسف رضا گیلانی نے ایک انٹرویو بھی دیا، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر قتل بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی مذاکرات کبھی نہیں رکتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میننگ فل نیگوسیشنز ہوں گی، اور مور امپورٹنٹلی وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ جس ملک کے مفاد کی مفتی صاحب آپ بات کر رہے ہیں وہ کبھی کبھی جماعتیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کا نہیں، ابھی وہ ایک پیج پہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ اس مفاد کی تشریح ہی الگ کر دیتے ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا نقطہ ہے اس کو کیسے حل کریں گے؟ اس وقت یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ زیر اعتاب ہے۔ ان کے یہاں لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی شخصیت تک ایک ہے، اور جو باقی جو پرانے جو منجے ہوئے لیڈران تھے، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں، محمود رشید صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، دیگر جو ہیں وہ زیر اعتاب ہیں یا جیل میں ہیں یا پس پردہ ہیں، کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، فواد چودھری، یاسر عمر جیسے، کچھ نئے لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ پرانے لوگ بھی ہیں، قیصر صاحب جیسے، کچھ سلمان راجہ، گور، یہ سب اچھے لوگ ہیں، عمر ایوب صاحب، اور تو وہ اس وقت ظاہر ہے کہ تھوڑی سی انتشار ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ اپنا کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر وقت، کوئی بھی وقت جو ہوتا ہے وہ مناسب وقت ہوتا ہے بات چیت کے لیے، کوئی بھی وقت ہوتا ہے وہ مناسب وقت ہوتا ہے نیگوسیشنز کے لیے، اور ضروری نہیں ہے کہ آج شروع کریں بات چیت تو آج حل نکل جائے، کچھ مار لگ سکتے ہیں، کچھ وقت نکل سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اگر حل کی طرف ہم نہیں لے کے جائیں گے تو ان کے ملک کو اس طرح بگاڑ میں چلاتے رہیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ہم کو جنگ کے اندر ایک سبقت دی ہے، برتری دی ہے، جیت دی ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ دنیا میں ہماری عزت ہے، فیلڈ مارشل صاحب گئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مل کے آئے، تو اب دنیا میں بڑی ساری چیزیں پاکستان کی عزت ہو گئی ہے، لیکن ہم کو یہ بھی ساتھ رکھنا چاہیے یاد کہ پاکستان 3 سال سے غریب ہوتا جا رہا ہے، ہم پر کیپٹا جی ڈی پی کم ہوتی جا رہی ہے، مڈل کلاس جو ہے وہ پور کلاس کی طرف جا رہی ہے، ہمارے یہاں غربت جو ہے وہ 44% ہو گئی۔ تو یہ ضروری ہے ملک کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس کے
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।